بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس شخص کو اس کی صفت میں محفوظ رکھے اور ہمیں ہماری صفات میں محفوظ رکھے۔ اگر حسد پیدا ہو جائے تو اس کے لیے تو بڑی ہی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے، مجھے بچا، حسد پیدا ہوا تو آپ کا دل رحمت سے محروم ہو گیا۔ فقیر کے سفر اور دنیا دار کے سفر میں کیا فرق ہے؟ فقیر جب اللہ کے قرب میں جاتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور دنیا دار جب اللہ کے قریب ہونا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو اب ہمارے قریب آیا، تو ہمارے کام پورے کر۔ کام جو ہے وہ اللہ کے قرب کے علاوہ ہے، اور تقرب والے کا کام تقرب کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے علاوہ اور کوئی شے نہ مانگو، بس یہ بہتر ہے۔ یا رب العالمین اپنا فضل فرمائے رکھ، چھوٹے موٹے کام تو ہر ایک کے ہوتے ہیں، وہ کافروں کو تو بغیر مانگے دیتا ہے تو ہمیں بھی دیتا ہی چلا جائے گا۔ حضرت نوح کی عمر 950 سال ہوئی۔ آپ علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے، وہاں سوتے میں آپ کا آدھا جسم مبارک جھونپڑی سے باہر نکل آتا۔ جب حضرت اسرائیل روح قبض کرنے آئے تو کہا، اے نوح اگر آپ چاہتے تو ایک عالی شان سا گھر بنا کر بھی رہ سکتے تھے، آپ نے اتنے سال اس چھوٹی سی جھونپڑی میں گزار دیے۔ تو آپ نے جواب دیا، میں نے اتنے سال تمہارے انتظار میں گزارے ہیں۔ جس پر اسرائیل نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل تعمیر کریں گے۔ اس پر نوح بولے، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے اٹھاتا ہی نہ۔ اللہ تو موجود ہے، حسن نیت سے چلنے والے کے لیے اللہ انتظام فرما دیتا ہے۔ نیت اچھی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آدمی آپ کی رہنمائی کرے گا، وگرنہ جھوٹا مرید جو ہے ہر بار پیر کو جھوٹا کہہ کے غائب ہوتا جائے گا۔ لوگوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پہلے دین کے نام پر ملتے ہیں اور پھر دنیاوی کام کرانا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے بعد میں تاثیر نہیں ہوتی۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو زمانے بدل دیتے ہیں، طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آہو فقاں نیم شب کے سامنے کوئی مشکل مقام مشکل نہیں رہتا، ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے، یہ خوشبو افلاک سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تحقیق کے دور میں جب کبھی سوال پیدا ہو، اس کے جواب کے لیے مناسب انسان کی طرف رجوع کرنا ہی سوال کا آدھا جواب ہے۔ گوشت کا بھاؤ قصاب کی دکان سے، دینی مسائل علماء سے اور ذاتی مسائل روحانی مسائل فقیر سے پوچھنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو کبھی محبت ہو جائے، فرض کرو آپ کو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے لیے محبت ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پرابلم جو ہیں وہ پرابلم نہیں رہتے۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی اسی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ ایک درویش کے مزار پر کسی نے جہالت دیکھی، کسی نے خدا دیکھا، کسی نے فنا دیکھی، کسی نے بقا کو دیکھا، کسی نے شرک دیکھا، کسی نے وحدت کو دیکھا، کسی نے رقص دیکھا، کسی نے پرواز کو دیکھا، کسی نے گناہ دیکھا، کسی نے ثواب دیکھا، کسی نے بدعت دیکھی، کسی نے راز و نیاز دیکھا، کسی نے غیر اللہ دیکھا، کسی نے عین اللہ دیکھا۔ الغرض جس کا جو حال تھا اس نے وہی حال دیکھا۔ بعض گہرے غموں کا علاج استغفار کے علاوہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ ان غموں کی شدت پیشانی کو زمین سے چھوئے بغیر کم نہیں ہوتی۔ مالک کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں، اس کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کا سجدہ نہ کر کے ہم اپنی آرزوؤں کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ ساری عمر سیٹ ہونے کی کوشش میں بھاگتے رہے اور آخر میں کسی نے قبر میں اتار کر کہہ دیا، منہ کعبہ کی طرف کر دیں، ہاں اب سیٹ ہے، اب ٹھیک ہے۔ بس یہی ہے زندگی۔ آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح و مناجات میں نغمہ سرا ہوتی ہے، اسے کسی واقعے اور سانے کی پرواہ نہیں، وہ بس مجسم تشکر ہے، سراپا نغمہ۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔
جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ جب سکون کا تعلق اللہ سے ہو، جب سکون کا تعلق اللہ سے ہو، پھر انسان بے چین نہیں ہوتا۔ جناب، محبت غیر محرم کی ہو تو وہ محبت نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اگر محرم کی ہو تو رحمت الہی ہے۔ سوڈان کے ایک غریب شخص کا توکل دیکھیے، اس نے اپنی فروٹ کی ریڑھی پر ایک ایسی عبارت لکھی جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے: میں فقیری اور تنگ دستی سے کیسے ڈروں، میں تو اس ذات کا بندہ ہوں جس کے دستے قدرت میں ہر چیز ہے۔ ساری عزت اور ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ فقیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری مٹھی اجوا کھجوروں سے بھر دی، فرمایا کھاؤ، اور ساتھ بٹھا کے فرمانے لگے بتاؤ تو حیات کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا زندگی کو۔ تو میرے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر فرمانے لگے نہیں نکمے، حیات تو وہ ہوتی ہے جسے کبھی موت نہیں آتی۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کا ایک ایک لفظ ہیرے یاقوت و مرجان سے زیادہ پیارا اور قیمتی اور نصیحتوں سے بھرپور ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام مکمل ضابطہ زندگی ہے، بلکہ یوں کہا کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور حیاتی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر گلاس میں میرے لیے زمزم ڈالتے ہوئے فرمانے لگے میرے بیٹے، اللہ نے زندگی دی ہے حیات کو سنوارنے کے لیے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے، تو یہ زندگی بھی بھلا کوئی حیات ہے جس کو موت آ جائے گی؟ اصل تو وہ حیات ہے جس کو کبھی زوال نہیں، کبھی موت نہیں۔ تو زندگی ایسے گزارو کہ حیات سمجھ جائے۔ اور میں زندگی میں تب پہلی بار سمجھا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے کا اصل مطلب کیا ہے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی آذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ لوگ صرف قبروں میں نہیں، گردے حالات میں بھی دفنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی ایک کا بھی ہاتھ پکڑ کر نکال سکے تو ضرور نکال لیجئے۔ یقین کریں آپ کو دو بھرپور زندگیاں جینے جتنا لطف آئے گا۔ مال نہ محبت کا ذریعہ ہے، نہ عزت کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی زندگی کے سفر کے لیے ایک سہولت ہے، تو اس سہولت کو حاصل کرو، مال کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پردے میں پسند ہے: خانہ کعبہ، قرآن پاک اور عورت۔ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا گڑوا ہوتا ہے، انہیں بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔